السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے یزید کی بیوی کا واقعہ لے کے آئی ہوں کہ کیوں یزید کی بیوی نے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر یزید کو بڑے دربار میں رسوا کر دیا۔ ناظرین، جب امام سجاد اور بیوی زینب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی اور اس نے بیوی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں سب کے سامنے آ جا کر یزید کو رسوا کیوں کیا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ ناظرین، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور عمدہ لباس اوڑھا اور اپنی چادر لی اور اس مقام پر آئی اور اپنی خادمہ کو حکم دیا کرسی لگائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب اسے غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب کی بات سن کر بی بی کلثوم نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور بی بی زینب نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند انہیں پہچان نہ سکے، لیکن ہند ان دونوں بیویوں کی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو ہند نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ دونوں نے آپس میں کیا بات کی ہے جو آپ دونوں نے اس کے بعد اپنا سر جھکا لیا؟ یا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہی۔ اس پر ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہو؟ بی بی زینب نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا امام رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی، میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کی اولاد اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص کر میں اپنے آقا جادیوں بی بی زینب اور بی بی کلثوم کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب نے ہند کی بات سن کر اشکدار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں پوچھا ہے جسے ہم خالی چھوڑ کر آئے ہیں، تو نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا ہے، اور یہ دیکھو تمہارے آقا حضرت امام حسین کا سر مبارک تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سبھی نوجوان کو کربلا کے تپتے میدان میں بے غسل کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تم نے اولاد حضرت حسین کے بارے میں پوچھا ہے، تو ان کے سب جوان شہید ہو گئے، صرف ایک امام سجاد باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے نادوا ہے۔ اور جو تم نے زینب کے بارے میں پوچھا ہے، تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہے میری آقا جادیوں کو کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے میرے مظلوم آقا حضرت امام حسین، کاش اس سے پہلے میں اندھی ہو جاتی تاکہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ہے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی